بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ عبد الملک بن مروان کے متعلق منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عامر شعبی کو شاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا، ایلچی بھیجا۔ عامر شعبی بہت شاندار طریقے سے شاہ روم کے پاس پہنچے، رومی بادشاہ کے پاس پہنچے تو شاہ روم نے عامر شعبی سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، یعنی آپ حکمران خاندان سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جب عامر شعبی نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو شاہ روم نے ان کو ایک انتہائی مختصر رقعہ دیا، ایک مختصر چٹھی دی اور یہ کہا کہ جب آپ واپس جا کر خلیفہ سے ملے اور ہمارے متعلق ابھی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، مناسب باتیں ہوئی ہیں، ان سے فارغ ہو جائیں تو ان کو یہ چٹھی سپرد کر دینا۔ یعنی تمہارے ابھی جو باتیں ہوئی ہیں، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، ان تمام باتوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ چٹھی جو ہے خلیفہ کو دے دینا۔ جب شعبی جو ہے عبد الملک کے پاس واپس پہنچے تو کچھ ضروری گفتگو بھی ہوئی، اس سے بھی فارغ ہوئے اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ان تمام گفتگو سے جب فارغ ہوئے اور اٹھے اور جانے لگے تو جب جانے لگے تو ان کو وہ چٹھی یاد آئی کہ میں تو وہ بھول گیا دینا، اور پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، ایک چٹھی پیش کرنا بھول گیا تھا جو مجھے باہر جاتے ہوئے اب یاد آیا اور اس کو آخر میں ہی پیش کرنا تھا۔ شاہ روم کا ایسے ہی کہنا تھا کہ جب آپ ضروری باتوں سے فارغ ہو جائیں اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ تمام باتیں ہو جائیں تو پھر یہ چٹھی جو ہے خلیفہ کو دے دینا۔ اب وہ چٹھی انہوں نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو دی اور رخصت ہو گیا۔ خلیفہ نے کھولنے کا حکم دیا کہ اس کو کھولا جائے۔ اس کو پڑھ کر خلیفہ نے پھر عامر شعبی کو واپس بلانے کا حکم دیا کہ عامر شعبی کو دوبارہ واپس بلا لے۔ پھر عبد الملک بن مروان نے ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر سنایا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ میں عرب قوم پہ تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسرے شخص کو اپنا بادشاہ کیسے منتخب کر لیا۔ یعنی شاہ روم نے عبد الملک بن مروان کو یہ لکھا کہ یہ جو آپ نے ایلچی بھیجا ہے، قاصد بھیجا ہے، مجھے اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ عربوں نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے اپنا دوسرا بادشاہ مقرر کر لیا اور خلیفہ مقرر کر لیا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے سوال کیا کہ کیا تم سمجھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا؟ عامر شعبی سے کہا۔ انہوں نے کہا میں نہیں سمجھا کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے ان سے کہا کہ انہوں نے ایسے اس وجہ سے لکھا ہے کہ وہ مجھ میں تمہاری طرف سے حسد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مجھے تمہارے قتل پر ابھار رہا ہے۔ یعنی کہ تم وہاں پہ ایسے شاندار طریقے سے گئے، ایسے طور طریقے سے مل کر آئے کہ ان کو یہ لگا کہ اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، اس کو خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ اب وہ میرے اندر حسد پیدا کر رہے تمہارے خلاف اور تمہارے قتل پر مجھے ابھار رہا ہے کہ تو نے ایسی کون سی حرکت کی ہے وہاں پہ۔ شعبی نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو مجھے کبھی بھی بہتر نہ سمجھتا، شاندار نہ سمجھتا۔ اب یہ گفتگو ساری جو عبد الملک بن مروان اور عامر شعبی کے درمیان ہوئی، یہ بادشاہ روم تک پہنچ گئی تو وہ عبد الملک کی نکتہ رسی پر متعجب ہو کر کہنے لگا
کہ واللہ میں نے اسی مصلحت سے وہ کلمات لکھے تھے، اسی غرض سے لکھے تھے کہ اپنے قاصد کو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے اور ہمیں ان کے قاصد کو قتل نہ کرنا پڑے۔ لیکن عبد الملک بن مروان سمجھ گئے، اور یہ اس کی ذہانت اور فہم پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ چٹھی کی بات کو کس انداز سے سمجھ گئے کہ شاہ روم کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ تو یہ ہے عبد الملک بن مروان کے بارے میں اور ان کی ذہانت کے بارے میں ایک مختصر سا واقعہ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔